السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت یوں عرض کرتے ہیں: خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں فرماتا ہے: بے شک جو سب سے پہلا گھر لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت اس کے اولیت کے ذریعے ذکر فرمائی، یعنی اول ہونا یہ بھی فضیلت کا حامل ہے اور آخر ہونا یہ بھی فضیلت کا حامل ہے۔ تو کعبے کی فضیلت اس کی اولیت سے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ان کی خاتمیت سے ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر وہ مکے میں ہے، اس کو بکہ بھی کہا ہے اور مکہ بھی کہا۔ تو جس کو اس کے راستے کی استطاعت ہو، بیت اللہ کا حج اس پر فرض ہے، اور جو اس کا منکر ہوا، انکار کیا، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اس سے۔ کعبہ مشرفہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے اس کی تعمیر کروائی سرخ یاقوت سے۔ یہ جو فرق تعمیر ابراہیمی اور تعمیر سلیمانی کا کیا جاتا ہے، اس میں بھی ہزاروں سال کا فرق ہے۔ یہودیوں نے دراصل جس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا سر اوپر کی طرف اٹھانا اور کعبہ مشرفہ کی آرزو کرنا اللہ تبارک و تعالی نے
قبلہ تبدیل فرمایا کہ پھر نبی کے خواہش پر کعبہ مشرفہ کو ہی قبلہ قرار دیا۔ تو جب مسلمان اس طرف سے پھرے تو یہودیوں نے طعنہ زنی شروع کی کہ ان کو کیا ہو گیا کہ جو سب سے پہلا کعبہ تھا اس سے یہ پھر گئے۔ جو بیت المقدس، جو ملک شام بابرکت والی زمین جہاں حشر قائم ہوگا، یہ اس سے پھر گئے۔ تو قرآن نے ان کا دفاع فرمایا اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہے پہلا جو ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ پہلا کعبہ مشرفہ ہے، جس کی تعمیر فرشتوں نے کی اور بعد میں حضرت آدم نے، پھر حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ کہ معمار بنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پتھر بردار، پتھر اٹھا کر لانے والے، لا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور نقش بتانے والے نشانیاں حضرت جبریل یعنی انجینئر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ اس کی انہوں نے دیواریں بلند کی۔ قرآن نے فرمایا اس کی دیواریں انہوں نے بلند کی، تو وہ جو پہلے بنیاد تھی اسی کو انہوں نے اوپر اٹھایا، بلند کیا۔ اس سے بھی مفسرین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر جناتوں کے ذریعے کروائی۔ یہاں کے تعلق سے قرآن عظیم نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں، بینات نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، امان پا گیا۔ یہاں تک کہ ایسا امن کہ کوئی شکاری شکار نہیں کر سکتا، انسان تو انسان، جانور بھی حرم کا احترام کرتے کہ وہ بھی شکار نہ کرتے۔ تو فرمایا یہ وہ بلد امین ہے، برکت والا۔ مکہ، اسے مکہ بھی کہا ہے۔ مکہ دراصل جو مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی ہے چوسنا، جذب کرنا۔ یہ حاجیوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے اسے مکہ کہا گیا۔ اور ہدایت کے تعلق سے یہ کعبہ مشرفہ وہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد لوگ امن پا جائیں۔ یہ وہ ہے کہ اگر لوگ اس کی طرف رخ کر لیں تو ان کی نمازیں درست ہو جائیں۔ شرط ہے استقبال قبلہ نماز میں کہ طہارت، ستر عورت، وقت، نیت کے ساتھ ساتھ اس کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ استقبال قبلہ، اگر کوئی قبلہ ایسے انحراف کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کے اس نے کیا ہے۔ اور اگر کبھی غلطی سے ہو گیا، تحری کر کے نماز پڑھی، غلطی ہوئی تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ تحویل قبلہ، انحراف قبلہ نہیں کر سکتا۔ دل اگر سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان کا ایمان درست ہو جائے، اور آدمی کا رخ نماز میں کعبے کی طرف ہو جائے تو اس کی نماز درست ہو جائے۔ امام عشق و محبت
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا قبلہ اس طرح درست فرمایا کہ صرف درست ہی نہیں بلکہ اہل نظر نے یہاں تک دیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ رہتے بریلی مقدسہ میں، لیکن انہیں اہل نظر نے سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں کے پاس حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ تو اگر دل سرکار کی طرف متوجہ ہوں تو یہ ان کی پاکیزگی ہے، یہ ان کے ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا۔ یہ اور دل ہوں گے جو ادھر ادھر گم ہوتے ہوں گے، ادھر ادھر کے خیالوں میں، لیکن عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی گم ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں اور نہیں بازار مصطفیٰ دربار مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ آگے ہی فرمایا کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ نظر ہمیں تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ دراصل حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میری نظر مواجہ اقدس کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے مرشد حضور سیدی اعلیٰ حضرت مواجہ اقدس میں حاضر ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر مواجہ اقدس میں درود و سلام کے لیے حاضر ہوا کہ ملاقات ہو جائے، لیکن جب میں نے سلام عرض کر کے دیکھا تو مجھ کو نظر نہ آئے، تو میں نے باہر دیکھا لیکن پھر نظر نہ آئے، تو میں آ کے پھر نماز شروع کیا، اور نماز ہی کے عالم میں پھر میری اچانک نظر مواجہ اقدس کی طرف پڑی۔ مواجہ اقدس کی طرف پڑی تو پھر دیکھتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت سلام پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح 3 دفعہ ہوا، اور میں ہر بار آتا تلاشتا اور نہ پاتا۔ تیسری بار مجھ کو سمجھ میں آیا کہ حق یہ ہے کہ وہ موجود تو بریلی مقدسہ میں ہے اپنے جسم کے ساتھ، لیکن اپنی روح کے ساتھ سرکار کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں درود و سلام کے لیے۔ تو اہل محبت، اہل ایمان، ان کی حاضری سرکار کی بارگاہ کرم میں یوں ہوتی ہے کہ وہ کہیں ہوں لیکن ان کا دل سرکار کی بارگاہ کرم سے لگا ہوتا ہے اور وہاں حاضر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا رخ سمت قبلہ کر لیں تو نمازیں ہماری مکمل، اور دل اگر رخ سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ ایمان کے استقامت اور اس کی درستگی کی دلیل ہے۔ تو کعبہ مشرفہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بابرکت، ایسا برکت والا بنایا کہ بزار شریف کی حدیث حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں کوئی حج بیت اللہ کے لیے جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے مبرور اور مقبول کی سعادت سے نوازے تو فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے اہل سے 400 لوگوں کی شفاعت کا حق ملتا ہے۔ یعنی حاجی جس کا حج قبول ہو اپنے اہل سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا وہ، اور فرماتے ہیں اس حال میں وہ پلٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر کہ جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر وہ حج کے آداب اور اس کے شرائط کی رعایت کرے اور اللہ قبول فرما لے تو اس کی یہ شان کہ اس کے گناہ بھی محو ہوں اور شفاعت کا اسے حق بھی ملے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر حاجی ایمان کی سلامتی کے ساتھ حج کے ارکان، اس کے آداب بجا لائے اور رب قبول فرما لے تو اس کی یہ شان جو مطلق ہے کہ
کہ وہ عامی ہو، امتی ہو، عام لوگوں میں ہو، جب اس کو یہ حق حاصل تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اور خود ہمارے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتنی برکتوں سے نوازا، اس کا اندازہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک سچا مسلمان اس کے آداب اور اس کے احکامات اور اس کے شرائط و واجبات کی پابندی کر لے جائے تو اللہ اسے یہ برکتیں عطا فرما لے ہیں۔ تو جو دین لے کے آیا، جس کے حکم کی اطاعت اور جس کی اطاعت کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا، پھر اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ فرمایا، ایک میں کیا، میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اگر صرف آپ اشارہ کر دیں تو نہ جانے کتنے کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کی سنتوں پر عمل، حکم پر عمل صحابہ کرام نے جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی سختی کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔